سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں، ہمارے ساتھ پچھلے 28 گھنٹے سے سوشل میڈیا کے اوپر پوری جنگ لڑتے ہوئے ہمارے فرنٹ لائن فائٹر رضی داتا ہمارے ساتھ ہیں۔ سارے سٹریس میں ہیں، اوبویسلی ایکسائٹیڈ بھی ہیں، اور دادا سے ہم خوشیاں سمیٹنے کے لیے بھی آئے ہیں، کیونکہ ابھی وہ ہمیں وہ باتیں بتائیں گے آپ جو باتیں سننے کے لیے میں بہت زیادہ بےتاب ہوں۔ میں نے آف کیمرہ آپ سے سنی ہے، ایکسائٹیڈ ہو گئے نا، ایک دم مورال میرا بوسٹ ہو گیا۔ دادا یہ پہلے بتائیں کہ ایک دم انڈیا نے جو حرکت کی یہ کتنی شرمناک حرکت تھی؟ کہ دیکھیے، ہمیں تو یہ تک پتا تھا کہ انہوں نے کون کون سے پوائنٹس کے اوپر، سویلین پوائنٹس کے اوپر ہٹ کرنا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی وزیر دفاع کا وہ والا بیان یاد رکھیں کہ اگر ہمارے ایک بھی سویلین کو قتل کیا گیا یا شہید کیا گیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ آج جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے جی، اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کے اندر بھی بدلے کا لفظ، اوینج کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ بھارت کے جتنے بھی بڑے بڑے بلف تھے وہ ہم نے کال کر لیے۔ دو ان کے بڑے بلف تھے، ایک تو رافیل تھا بھائی، جی ہے مودی نے کہا تھا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو کیا ہوتا، اے ماما ہے پی آئی رافیل، ہے پی آئی رافیل، اب ایرا مرونڈا لے کے کھا لیں۔ او ایل ایکس میں نہیں بک رہا، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اور انڈیا کے میڈیا نے رافیل کا کہا کہ فراڈ کیا فرانس نے ہمارے ساتھ۔ ہاں، اب وہ لڑائی شروع اور ہو گئی۔ فرانس کی کمپنی ڈاسو جو ہے، اس کا جو شیئر ہے وہ جس طرح نوز ڈائیو کیا ہے، جی جی جی، ٹھیک ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ اور جو پارٹنر ہے پاکستان کے جے ایف تھنڈر میں، چائنیز کمپنی، اس کے شیئر نے جس طرح بوسٹ ماری ہے وہ آپ اندازہ کر لیں، یہ دنیا کا رد عمل ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو انہوں کا تھا نا، ہمارے پاس جو بلف تھا جو ہم نے کل کال کیا ہے، جی، وہ تھا ان کا S-400۔ جی، پاکستان نے کل نہیں، S-400 جو ان کا ڈیفنس اینٹی میزائل ڈیفنس جو تھا، کل ہم نے جس جگہ پہ چاہا ہے مارا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پٹھان کوٹ کا اڈا جو تھا وہ اڑایا ہے۔ اوکے، وہاں پہ کھڑے ہوئے جہاز جو تھے ان کو اڑنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہم نے سری نگر کا اڈا اڑایا ہے۔ سوری، میں ذرا تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں کہ جو ایئر بیسز کے اوپر ان کے جہاز کھڑے تھے وہ علیحدہ نمبر ہے، وہ علیحدہ نمبر ہے، وہ تو ابھی بتائے گا نا انڈیا آپ کو۔ یہ میں ان ویڈیوز کو دیکھ کے آ رہا ہوں جو وہاں پہ لوکل لوگوں نے بنا کے اپلوڈ کی ہیں، اوکے، انڈین کے ہاں جو اپلوڈ کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ پابندی ہے پاکستان کے کسی بھی اس کے، لیکن ہم وی پی این لگا کے ان کے بھی میڈیا میں گھس جاتے ہیں نا، اور جا کے سیر کر کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھا یہ کیا رونا پیٹنا پڑا ہوا ہے یہاں پہ۔ یہ انہوں نے اس آپریشن کا نام، یہ بات سننے والی ہے، انہوں نے آپریشن کا نام سندور رکھا تھا، ہم نے ودوا بنا دیا۔ یار یہ وہ قدر کلیجہ ٹھنڈا ہو جا یار، کیا یار یہ ڈھونڈ رہے تھے ہم لوگ تو سہاگ رات پہ تھے، لیکن ودوا بنا دیا بھائی۔ یہ دادا آپ کی کارستانی ہے؟ یہ میں نے آتے ہوئے سوچا تھا کہ یہ فکرہ آج ہم نے اپنے ولاگ کے اندر کہنا۔ بھائی جان، اب ہم آپ کو ایک نیریٹو مل گیا، ابھی مجھے تو ایک نیریٹو مل گیا کہ ہم نے سندور کو ودوا کر دیا۔ سندور، انہوں نے تو مانگ میں سندور بننا تھا، ہم نے ودوا کر دی، اور ودوا ہوئی ہے ان کی ایئر فورس۔ ارے وہ تو ٹھیک ہے، یعنی جے ایف تھنڈر ان کا ٹاپ فائٹر طیارہ تھا، اس کو ہمارے اپنے بنائے ہوئے طیارے، سوری جے ایف تھنڈر کہہ رہا ہوں، رافیل ان کا ٹاپ فائٹر طیارہ تھا جس کی وہ دھمکیاں لگا رہے تھے۔ رافیل، ٹھیک ہے۔ تو رافیل کو ہمارے جے ایف تھنڈر نے اس طرح سے لاہوری زبان میں کہتے ہیں کھوتی بنایا۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ اگر بچوں کے ہتھے کھوتی چڑھ جائے تو وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کوئی اس کی دم کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ بسکٹ کھلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی چائے پلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے بچوں نے ان کی پوری ایئر فورس کو کھوتی بنا لی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ایئر فورس جو ہیں وہ اپنے ٹاپ آف دا لائن برہموس اور یہ وہ لے کے اڑیں گے، اور اپنی ہی ایئر اسپیس کے اندر رہتے ہوئے ایسے ڈائیو کریں گے اور وہ میزائل فائر کر کے واپس اپنے علاقے میں چلے جائیں گے، اور یوں دنیا کے سامنے کہیں گے کہ ہم نے کوئی انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن تو نہیں کی۔ ٹھیک ہے۔ وہ جب ایسے کلٹی کھاتے تھے نا تو وہیں پہ ہمارے تھنڈر صاحب ان کو پکڑ لیتے تھے۔
واہ 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 واہ، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک جگہ پر تو یہ بھی چل رہا ہے نا کہ وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے وائلیشن ہوئی، ساتھ ہی کہتا ہے جی پاکستان نے وائلیشن کر دی، ہاں. یعنی کہ گھس بھی کیا پھر پاکستان. نہیں، پاکستان جو ہے وہ ایل او سی کے اوپر، اچھا ایل او سی کے اوپر جو گرایا ہے نا ہم نے، ایک رافیل ادھر بھی گرایا، رافیل ادھر بھی فیل، ایک رافیل ادھر بھی گرا، ایک اپنا بھٹنڈا میں گرایا. ہائے ہائے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے پاکستان کو نقصان کیوں ہوا؟ پاکستان کے اصول کی بنیاد کے اوپر. جی بھارت نے جو یہ میزائل مارے ہیں، زمین سے زمین میزائل، خاص طور پہ آزاد کشمیر کے اندر، ان میزائلوں کی لوکیشن آج سے کوئی 5 دن پہلے ہمارے بچوں نے نکال لی تھی کہ یہ یہاں پہ انہوں نے بیٹریز چھپائی ہوئی ہیں. اوکے ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے زیادہ تر یہ بیٹریز چھپائی تھیں گردواروں میں. سازش کیا تھی کہ ہم ان بیٹریز کو ہٹ کریں تو وہ دنیا بھر میں بیٹھی سکھ کمیونٹی کو بتائیں کہ دیکھیے پاکستان نے کس طرح آپ کی عبادت گاہوں پہ حملہ کیا. پاکستان کی عسکری قیادت کا یہ کنسیڈرڈ ڈیسیژن تھا کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. جو سکھ پاکستان میں ڈیسٹینیشن ہب بن رہا ان کا، ہاں، کرتارپور شریف، تو بیسیکلی ان کی سازش تھی کہ اگر پاکستان اٹیک کرے تو گردواروں میں کرے. گردواروں کے ارد گرد انہوں نے وہ بیٹریاں چھپائی تھیں. اب ظاہر ہے کہ جب آپ ہٹ کرتے تو اس کے کچھ ڈیبریز جو ہیں وہ گردواروں میں بھی جاتے، تو انہوں نے جناب جو تھا وہ ماتم شروع کر دینا. اسی لیے ہماری مسجدوں میں انہوں نے حملے کیے، اس لیے تاکہ ہم ان کے گردواروں میں کرتے. ٹھیک ہے. جو ہم نہیں آئے ان کے ٹریپ کے اندر، ہم نے مسجدوں پہ حملے برداشت کیے. ہم نے گردواروں پہ اٹیک اس لیے نہیں کیا کہ یہ اس کو رانگلی پلے کریں گے. جی ٹھیک ہے. جی. اچھا، پھر ہم نے یوتھروں کے ننہال کو بھی دکھ پہنچایا، کیونکہ وہ جو ایک آپ نے ان کا لیٹسٹ گرایا ہے نا ڈرون، وہ میڈ ان اسرائیل تھا. ہاں، وہ بہت تکلیف میں ہے اس وقت بھی، وہ چیخو پکار کر رہے ہیں. اب دیکھیے دنیا کے اندر جو ہے روس نے 2 ٹائپ کے جنگی جہاز انسانیت کو دیے، ایک سخوئی جس کو ہم سو کہتے ہیں، اور دوسرا میگ. ان دونوں کا آخری دہانت، مطلب آخری رسومات جو تھیں وہ بھارت میں ادا ہو گئی. جی میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ایک وہ MiG 21 جو ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے، جو ٹیک آف کرتے ہوئے آگ لگ گئی اور وہ گر گیا. وہ بدوا لگی اس میں. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کس کی بدوا لگی. یہ دیکھیے یہ اپنے طیاروں کو ناریل کھلاتے ہیں، لیمو کھلاتے ہیں، مرچیں کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جو JF تھنڈر ہے وہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہے. ایسا ہی ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا، 3 ابھی تک جو ہے رافیل فیل ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ ان کا SU سخوئی 30 MKI وہ ہم نے مار گرایا اور اپنی حدود میں رہتے ہوئے فائر کیا. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو تھا وہ MiG 29 تھا. 5واں. اب یہ تینوں ٹائپ کے جو طیارے ہیں ان کے اندر ایک بات ہے، یہ 2 انجنوں والے طیارے ہیں. اچھا. پاکستان کا جو تھنڈر ہے وہ سنگل انجن طیارہ ہے. ان کا صرف ایک جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ LOC کے اوپر جو سری نگر کے ارد گرد جو گرایا ہے، جس کی فوٹیج سب سے پہلے آئی ہیں، وہ رافیل تھا اور اس کو J-10C نے گرایا ہے. J-10C بھی 2 انجن والا طیارہ ہے. بڑے عرصے کے بعد پاکستان کی شاید پہلی مرتبہ نہیں تو کم از کم جب سے میں نے واچ کرنا شروع کیا ہے ارلی 80s سے پاکستان ایئر فورس کو، تب سے یہ پہلا 2 انجن والا جہاز ہے جو پاکستان ایئر فورس میں شامل ہوا ہے. اوکے. باقی سب کو ہمارے سنگل انجن والا ہی کافی تھا. کیا بات ہے. مہارت کا آپ اندازہ فرمائیے، اور ادھر بھی مہارت کا تنزلی فرمائیے، اندازہ فرمائیے کہ اب فرینچ والے بھی سر پٹ رہے ہوں گے، فرانس والے بھی، ہم نے کن کو اپنا رافیل دے دیا. میں تو انٹرنیشنل میڈیا کے کئی جو بہت زیادہ وار کو جانتے ہیں نا، جرنلسٹ ہیں، ایون کہ وار جرنلسٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس سے ٹریننگ کی ضرورت ہے، کہ کس طریقے سے وہ کمبیٹ فائٹ کر رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کی، کیا امپرووائزیشن ہوتی ہے، کہ دنیا اس ٹائم پہ پریشان کر دیا پاکستان ایئر فورس نے. کیا کھاتے ہیں دادا یہ؟ آپ کے تو اسٹوڈنٹ وغیرہ ہوں گے، لازمی ہمیں فرنٹ لائن سے کون انفارمیشن دے رہا تھا. اچھا، یہ گراتے ساتھ ہی آپ کو فون آتا ہے دادا سٹتا ہے، وہ کنٹرول روم میں اپنا رابطہ ہوتا ہے، ادھر بھی شگرد ہے، مبارک کا میسج آتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر وہ پہلے بھی تیار کر دیتے تھے کہ ایک اچھی خبر آ رہی ہے. میں نے کہا کہاں سے آ رہی ہے؟ بٹنڈا سے آ رہی ہے. بس تو پھر بٹنڈا سے رافیل کی خبر آ گئی. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے تو ہم بھی پوری طرح رات کو. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سدرن بارڈر ہے نا،
جی سندھ والا، جی اس کی طرف 2 دفعہ بڑی ہیں ان کی بڑی ٹکڑیاں 7 اور 9 کی شکل میں، اوکے، لیکن دونوں دفعہ جو ہیں وہ اندر سے واپس مڑ گئی، ادھر کو آنے کا انہوں نے جو ہے جو ارادہ تھا وہ ترک کر کے واپس تشریف لے گئی. ٹھیک ہے، تو زیادہ جو انہوں نے کل ایک اور بھی تھا جو کہ میں اس وقت تو نہیں بتانا چاہ رہا تھا کسی کو، لیکن کل ان کا لاہور کے اوپر اٹیک کا فل موڈ تھا. اچھا، لاہور اور پنڈی کے اوپر اٹیک کا فل موڈ تھا، اسی لیے ہماری ایئر فورس جو تھی وہ میکسیمم تعداد میں ہواؤں میں تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں تو یہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی کہ ہماری قیادت جو تھی ایئر فورس کی وہ بھی کوئی نہ کوئی تھنڈر اڑا رہی تھی. ہمارے چیف کدھر تھے؟ چیف نہیں، وہ بھی ہمارے چیف ہیں. نہیں، وہ تو ہمارے چیف ہے، لیکن وہ چیف کدھر تھے جو چیف دلوں میں بستے ہیں؟ حافظ صاحب جو تھے وہ گجرانوالہ میں جو ایئر ڈیفنس کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا اس وقت تھے. کیا مطلب، یعنی کہ ہم نے تو سنا ہے کہ انڈیا کا چیف تو کہیں پر وہ بنکر چھپا ہوا کہا کہ جی بڑا اس کی بڑی قیمتی جان ہے، تو ساڈے حافظ صاحب ہمارے ایئر چیف اور آرمی چیف دونوں فرنٹ لائن پہ تھے. یہ کیا ایسے ہی تو نہیں نا جواب دیے جاتے پائے. نہیں تو انڈیا کے چھپے ہوئے تھے تو ہمارے کیا ان کو اپنے ان کی یہ کوئی عام آدمی لوگ ان کو اعتماد کی بات ہے نا، ہمیں اپنے جوانوں کی مہارت پہ بھی اعتماد ہے اور اپنی صلاحیت پہ بھی اعتماد ہے، مطلب کہ اپنی نگرانی میں. واہ، ٹھیک ہے. اچھا، 2 ان کے جو تھے وہ ایئر اسٹرپ ہم نے ڈسیبل کر دی. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 رافیل گئے، ایک MiG 29 گیا، ایک Su-30 گیا، اور ایک جو ان کا سب سے مہنگا ڈرون جو تھا جو کہ اسرائیل سے لیا ہوا تھا، جس کا ان کو بہت تکلیف ہے کیونکہ یہ ان کے تینوں سرپرائزز تھے. رافیل ان کا سرپرائز تھا، S-400 ان کا سرپرائز تھا جو انہوں نے ہمیں دینا تھا، اور ہم نے ان کے تینوں سرپرائز ایسے کر کے طے لگا دیے. طے سے پہلے کا جو عمل ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ حافظ صاحب وغیرہ کر رہے تھے، ہمارے جوان کر رہے تھے، وہ آپ سمجھتے ہیں. جی بالکل جی، ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو وہ جناب ان کو کہا کہ جی یہ آپ کے تینوں بلاف پڑے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اب ہم آئیں گے. کیا بات ہے. اچھا، روک کے دکھانا. مین وائل انڈیا نے یہ کاروائی کر دی، ایک مہارت کے ساتھ بزدلانہ اٹیک، اور سویلین کو نشانہ بنانے کا کیا تھا؟ اچھا، اس میں جو تکلیف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک جعل سازی کی اور BBC نے اس جعل سازی کے اوپر سچ ہونے کی مہر لگا دی. جعل سازی انڈین سوشل میڈیا نے یہ کی کہ انہوں نے حافظ مسعود اظہر صاحب جو ہیں ان کے مدرسے کا ایک جعلی پیڈ بنایا اور اس پیڈ کے اوپر یہ کہا کہ جناب میری فیملی کے اتنے افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. وچ واز رانگ. انہوں نے پتا بھی نہیں. وچ واز رانگ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ مدرسہ ابینڈن کر چکے ہوئے تھے یہ بہاولپور والی سائڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا پیڈ بھی جعلی بنایا گیا نا، ان کے ادارے کا یا ان کے مدرسے کا. تو ایسی بات نہیں تھی. وہاں پہ کامن سویلین جو ہیں، مثلاً کہ اب آ گیا سوشل میڈیا کے اوپر، معصوم بچے، وہ ایک اسکول ٹیچر جو تھے ان کی فیملی ہے اور بچے ہیں ان کے، اور آپ نے وہ دیکھا ہے وہ جو کرنل صاحب ہیں، لیفٹیننٹ کرنل صاحب جو AK آزاد کشمیر ریجمنٹ کے، ان کا صاحبزادہ بھی. بہت تکلیف دہ عمل ہے، بہت تکلیف دہ عمل ہے. اب دادا یہ جو بھی صورتحال ہو گئی، انڈیا نے رات کو ایک انتہائی بزدلانہ، خواجہ آصف صاحب نے پہلے کہا تھا کہ اگر ہمارے کسی سویلین کو کچھ ہوا تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو جواب دیں گے. تو جواب جائے گا انشاءاللہ. اچھا تو ایک منٹ، تو جو ابھی 5-6 طیارے ٹھوکے ان کے، یہ جواب نہیں تھا. یہ جو ان کی ایئر بیسوں کے اوپر جو جہاز، یہ پاکستان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ہمیں اپنے دفاع کا حق حاصل تھا. یہ جواب نہیں؟ نہیں، ہم نے دفاع کیا اپنا. دفاع میں وہ رگڑے گئے ہیں. جب ہم اگریشن پہ جائیں گے تو آپ دیکھیے گا ان کو پھر پتا چلے گا کہ اگریشن ہوتا کیا ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کے ٹارگٹ پہ کوئی سویلین آبادی نہیں ہے. پاکستان اس طرح کی جگہ کو بھی ہٹ نہیں کرے گا جہاں پہ انہوں نے عبادت گاہوں کے اندر اپنی میزائل بیٹریاں چھپا رکھی ہیں. یعنی کہ ہاں، یہ رات کو جو تھا یہ ہمارا ڈیفنس تھا، یہ ہمارا ڈیفنس تھا. ہم نے اپنا حق پورا کیا، جو ان کے ہم نے انہی کو ہرا دیا. ہم نے رات کو ان کو گھر میں گھس کے مارا ہم نے. لیکن اب اس کے بعد اٹیک کرنا ہے پاکستان. ہاں جی، کب کرنا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی قیادت نے کر لیا ہے آج. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے اوپن ہینڈ دے دیا ہے پاکستان کی افواج کو کہ انہوں نے کب اور کہاں پہ اٹیک کرنا ہے اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے.
بس پھر ٹھیک ہے نا. تو میری بات سنے, کوئی آپ کے کھڑے ہو جائے, آپ کی بکری کیوں بیٹھی ہوئی ہے, کھڑے ہو جائیں. میرے اتنے ہم نے گھس کے مارا ہے یار. نہیں, میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ پلیز نا یہ کچھ سویلین بھرتیوں والا کام شروع کروائیں. کون سا سویلین بھرتیاں کروائیں نا یار, ہمیں بھی تو موقع دینا جانے کا بارڈر پہ. نہیں تو ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ وہی کام. میں تو 5 ہم ان کی جال سازی کے غبارے میں سے جو ہے وہ ہوا نکالتے رہے. ہم ادھر بیٹھ کے بھی یہ کام کریں گے, لیکن ساتھ کچھ ہاتھ میں ہو, ایک دو تو دل چاہتا ہے. رات جو تھا وہ مطلب کہ انٹرنیٹ بہت سلو ہو گیا, تو مجھے شک پڑا کہ شاید ہیک ہو گیا. پھر میں نے لیپ ٹاپ کھولا, وہ بھی سلو تھا. تو کل رات ہمیں انٹرنیٹ کے سلو ہونے سے بھی مار پڑی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رات ایکس جو تھا, جو ٹویٹر ہوتا ہے, وہ کھول دیا گیا تھا. اس کی وجہ سے تمام عوام جو تھی وہ وہاں پہ پہنچی ہے. ٹھیک ہے, پورے مورچے سنبھالے پھر انہوں نے. میں نے جناب ایک دو دوستوں کو یہ بتایا کہ آپ آج لاہور میں آپ کو وہ جو فضاؤں میں ہم دیکھا کرتے تھے نا بچپن میں کہ بھارت کا جہاز آیا ہے, اور نیچے سے ہم کھڑے ہو کے کمنٹری کیا کرتے تھے, اس کا موقع مل سکتا ہے. وہ شریف آدمی صبح کی نماز تک چھت پہ چڑھ کے نا بیٹھا رہا کہ وہ دیکھنا ہے. تو نماز کے وقت, اذان کے وقت مجھے فون آیا, دادا میں نیچے اتر آؤں. میں نے کہا کہ نہیں, اب آ جائیں, اب ان کا لاہور کی طرف تو انہیں پھڑکنے بھی. اچھا دادا, میں آپ کو ایک ایکسائٹمنٹ بتاتا ہوں. میرے گھر میں میرے چھوٹے بچے بھی تھے, میری گھر میں فیملی کے ہمارے چھوٹے بچے تھے, لیکن رات کو نا ہم لوگ سارے کہہ رہے تھے سویا کوئی نہیں, پارٹی کی. پھر صبح ناشتہ بھی کیا باہر سے لا کے, یعنی کہ جنگ لگی اسی, عوام کیا کر رہی ہے یار, یہ پارٹی شارٹی ہو رہی ہے. تو ہمارے گھر میں بہت عرصے بعد ساری رات جاگے, سارے دن بھی جاگے, صبح 8 بجے پھر ہیوی باہر سے ناشتہ لے کے آئے, پوری پارٹی کی. لیکن جب میں گیا ناشتے والی دکان پہ تو وہاں پر وہ کہتا ہے یار آج اوور لوڈ ہوا ہوں میں, ہر طرف پارٹی ہو رہی ہے, ناشتے چل رہے ہیں. یہ ہماری قوم کو کیا مسئلہ ہے اصل میں, یہ اتنا خوش ہے ہم لوگ کہ یہ زندہ دلانے لاہور ہیں بھائی. واہ, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, ان کی پلاننگ میں تھا جو ہمارے ساتھ کل صبح, یعنی اس دن صبح جو ہمارے کچھ دوستوں نے شیئر کیا تھا, اس کے اندر پنڈی, اسلام آباد اور لاہور دو ان کے ٹارگٹس میں تھے. لیکن اگر دشمن کو یہ والی حرکت ہم نے نہیں کرنے دی, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی صلاحیت تو تھی نا. اور یہ جو مرید کے آج صبح آپ گئے تھے مرید کے؟ نہیں میں نہیں جا. اچھا, آج صبح مرید کے میں جا کے دیکھا تو وہاں پہ جو حافظ سعید صاحب کا جو مدرسہ ہے, اس سے کم از کم 5 سے 6 ایکڑ دور ان کا میزائل گرا ہے. یہ ٹوٹل اوقات ہے اس کی, 5 سے 6 ایکڑ دور. یعنی اس مدرسے کی میکسیمم کچھ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور وہ 5 سے 6 ایکڑ دور ظاہر ہے کہ وہاں پہ آبادی تھی, سویلین آبادی تھی, اس کے اوپر گرا ہے. ان لوگوں کا حافظ صاحب کی پارٹی سے یا ان کے نقطہ نظر سے کچھ لینا دینا نہیں تھا, لیکن بہرحال وہ گرا ہے. جی تو پاکستانی, وہ ہمارے بینگ پاکستانی, تو اس کا جو خراج ہے, خراج کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے, خراج وصول کیا جائے. میں اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتا ہوں. ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے اس کے بعد صرف ایک کوشچن کروں گا کہ اب پاکستان کا جو جواب ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ بھارت کے لیے بہت ہی غیر متوقع ہوگا. جواب جائے گا. ہم 20 منٹ کے اندر ان کے میزائل داغنے کے 20 منٹ کے اندر حساب برابر کر چکے ہوئے تھے. ماشاءاللہ. بالا کوٹ کے واقعے میں 20 گھنٹے لگے تھے ہمیں, اس میں ہم نے 20 منٹ بھی ادھار نہیں رکھا. ماشاءاللہ. تو آپ اس سے ہماری تیاری کا, ہماری مہارت کا, ہماری ٹیکنالوجی کا اندازہ کر لیں. اور اس کے اندر ہمارا ورک ہارس جو تھا, ہیرو جو تھا, دولہا جو تھا, وہ JF تھنڈر تھا. ہم نے J10 کو بھی بہت کم استعمال کیا, اور F16 تو ہم نے نکالا ہی نہیں نا. اچھا, وہ ہم نے چلایا ہی نہیں. وہ ہم نے چلایا ہی نہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم نے J10C اڑایا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی تھوڑی سی سارٹیز کی ہیں, میرے خیال درجن سے بھی کم. زیادہ جو مین تھا نا, جس نے انٹرسیپٹ کیا ہے اور جس نے پھر دشمن کو جواب دیا ہے, وہ JF تھنڈر تھا بھائی. اور مطلب کہ اس وقت دنیا نے لائن لگا کے کھڑے ہونا ہے JF تھنڈر خریدنے کے لیے, جس طرح کی مہارت کا اس نے اظہار کر دیا. یعنی کہ پاکستان کی اکانومی اب مطلب کہ یہ تو ہمیں فائدہ دے گی. اکانومی سے زیادہ نا یہ آپ کا جسے کہنا چاہیے نا پار, جسے پنجابی میں کہتے ہیں, پار پہ گیا, آپ کی دہشت پڑ گئی. لیکن دادا ہمیشہ کہتے ہیں اٹس ناٹ اباؤٹ دا کار, اٹس آلویز ہو از بیہائنڈ دا ویل. تو پھر ہمارے اٹس ناٹ دا گن بٹ اٹس مین بیہائنڈ دا گن. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے بوائز بھی تو پھر کچھ بھائی جن کو ہم جہاز دیں گے ان کو ساتھ میں تربیت بھی تو دیں گے نا.
اچھا پھر وہ تو ہمارے لڑکے پھر یہ تو پھر ہیں سنے ایسے ایسے کرتے ہیں, تربیت بھی تو دیں گے نا ہم. تو بھائی تینوں چاروں جو بھی بلف تھے یا سرپرائزز تھے وہ ہم نے انڈیا کے کر لیے ہیں کال. تو یہ میں پلیز چاہتا ہوں, اب وہ لیم ڈک ہے, ہم جدھر سے چاہیں گے اس کو چھیڑیں گے, جدھر سے چاہیں گے ماریں گے, جدھر کو چاہیں گے اڑائیں گے, جدھر کو چاہیں گے بٹھائیں گے. اور ابھی تو پانی بھی ہم نے اپنا, ہاں اب دیکھیے نا انہوں نے کل وہ بھی کر دیا. نارملی جنگوں کے اندر ڈیمز کو ٹچ نہیں کیا جاتا, لیکن انہوں نے نیلم جیلم کو ہٹ کیا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم بھی بگلی ہار کو یا سلالہ کو یا اس طرح کے جتنے بھی انہوں نے بنائے ہیں پاکستان کے طرف آنے والے پانی روکنے کے لیے, یہ انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا, جواز دے دیا, بالکل ڈیفینیٹلی اجازت نامہ ہمارا کیا تو ہم بھی کریں گے. تو اب اگر ہم اس میں ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو اس کا بھارت کو پھر شکوہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس وقت وہ ہر عالمی فورم پہ جا کے رو رہے ہو, ٹھیک ہے مودی صاحب آپ کہا کرتے تھے رافیل ہوتا تو کیا ہوتا, اے پی آئی ماما تیرا رافیل. وہ کوئی کہتا رافیل لے لو, رافیل لے لو, ریڈی لگائی تھی رافیل لے لو, رافیل لے لو. اچھا میں صرف آپ سے ون لائنر چاہوں گا, PL-15 ایک ہمیں Mark 5 جس کو ملا جو 5 دفعہ ساؤنڈ بیریئر کو توڑتا ہے, اس نے بڑی ہیلپ کی رات کو سنا ہے چائنا کی طرف سے جو ہمیں. اور بھی بیسیکلی وہی بات تھی نا کہ وہ بندہ, وہ بچہ, وہ برخوردار, وہ جوان جس نے وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے وہ بٹن دبانا تھا, وہ میٹر کرتا ہے. ورنہ PL-15 کا ہم پلہ تو ان کے پاس بھی تھا تو چلا لیتے نا, ان کے پاس تو برہموس بھی تھا سپر سانک, چھوٹا ہے برہموس, کو 3 پہ آئیے 5 پہ 5.5 پہ تو چلا لیتے نا. ہاں جی ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ والے چلاتے تو پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ تباہی ہوتی. اوکے ٹھیک ہے. اور انہوں نے جسے کہتے ہیں ہاتھ لگا کے بھاگنے کی کوشش کی ہے جس طرح کبڈی میں ہوتا ہے. اچھا یعنی کہ اب جواب جائے گا اور بہت لیتھل جائے گا. جواب جائے گا آپ کی اور میری توقعات سے بڑھ کے جائے گا, اور بھارت کی توقعات سے تو بہت ہی بڑھ کے. کتنا ویٹ کرنا پڑے گا اندازاً ٹینٹیٹیولی؟ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. فوراً کی بات ہے کہ شاید کوئی میرے خیال سے ریلیکس ہونے نہیں, ہم پہلے جو ہیں اپنے شہداء کو کفن دفن دے لیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ان کے ہاں تلسی کے لڈو کون بانٹے گا جا کے. ودوا سے لازمی بات ہے, پھر سفید ساڑی بھی بھیجنی ہے, تلسی کے لڈو تو بانٹنے پڑیں گے. جی جی, تو پھر یہ اب آپ کو سفید ساڑی بھی کوئی بندوبست کر لیں. مودی صاحب کو بتا دیں پلیز کیمرے کو دیکھ کے کہ سفید ساڑی کا بندوبست کر لو مودی. نہیں سفید ساڑی ہم بھیجیں گے, آپ بے فکر رہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, فکر نہیں کرنی آپ نے. ودوا کر دیا آپ نے ان کا سارا آپریشن, ودوا ہو گیا جی, ان کا سندور بھرنا تھا, انہوں نے وہ ودوا ہو گیا. میرے آخری 2 کوسچنز بڑا آپ سے میں سے کنسائز لوں گا. ایک انفارمیشن منسٹری کو کیا ہو گیا ہماری, صبح 5 بجے لائیو تاطا کو صاحب کو کھڑا کیا ہوا انہوں نے, پھر وہ بھاگ کے تو جا رہے, پھر اگلا مائک دے دیا 4 بجے 3 بجے, یہ اور پورا ایکسل چلایا ہوا ہے. انفارمیشن وار میرے خیال سے کچھ صاحب زیادہ سیریس تو نہیں کھیل رہے اس کے ساتھ. ہمارے ہر بندے نے اپنے محاذ پہ پوری طرح کام کیا. آپ نے بھی جو سوشل میڈیا پہ کیا ہے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے. اس کو کہتے ہیں ایک قوم, جی یک جان مٹھی کی طرح. تو یہ ہوا ہے. اچھا, ہر ایک نے اپنے محاذ پہ کام کیا ہے, اور تارڑ صاحب نے تو کچھ زیادہ ہی کیا ہے. بہت ہائپر ایکٹیو. میں انہیں دیکھا CNN میں بیٹھے ہوئے تھے, پھر سکائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. مطلب کہ ہمارا یہ شعبہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کے فورم پہ بیٹھنے کے لیے آپ کو تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن حق ادا کر دیا اس بندے. جی بالکل, بہت حق ادا کیا. حق ادا کیا. میں دیکھ رہا تھا, ایکسائٹیڈ بھی تھا کہ یار بندہ سوئے گا کب, اس کو دوبارہ صبح بھی اٹھنا ہے فوراً, صبح پھر ٹی وی پہ آنا ہے. اور صبح وہ کانفرنس ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی, اس میں بھی وہ موجود تھے. تو سوئے کب کس ٹائم پہ ویسے آپ؟ وہ 2 سے 3 گھنٹے سو رہے تھے پچھلے کئی دنوں سے. کیا بات ہے. چلیں جی, یہ تو پھر, لیکن ایک بات میں بتاؤں, سچ بات بتاؤں, کریٹیک بیٹھے تھے کچھ, لیکن ساروں نے مجھے کہا تاطا رہا ہوا تھا نا, مجھے بڑے یار عزت دے گیا ہمارے سے. ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ یار اس بندے کو سلوٹ کریں, جس طریقے سے ہمارے لیے وہ بھی فائٹ ہی تھی, اور وہ بندہ ہر ایک کو چیزیں بتا رہا ہے, بھیج رہا ہے ہر لیول پہ. ہاں, ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں, ابھی ہماری ایئر فورس اور بری نے اپنے دبدبے کا اظہار کیا ہے. نیوی بھی باقی ہے. ہائے, سننے میں آیا کہ پیری سے بھی چپیڑے مارنی, بحریہ بھی باقی ہے, وہ بھی ہاتھوں کو تیل لگا کے بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے بھی چپیڑا کرانی ہے. کیا بات, مزہ بڑا مزہ ہے. پاپ کارن خرید لیں پھر ہم لوگ. ہاں پاپ کارن ہم نے خریدی. اچھا, میرے آخری کوسچن کی طرف جاتا ہوں. ابھی آپ نے یک دم کی بات کی, تو یک دم سے میرے ذہن میں, آپ نے جب یک دم کہا تو یوتھی آ گئے میرے ذہن میں. یہ
کیا وجہ ہے؟ کچھ نے تو ایمان تازہ کر لیا اپنا، میرے خیال سے کوئی 50% رجوع کر لی جی، انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن کچھ لوگوں نے تو بے شرمی کی حدیں پار کر لی. قسم کھائی ہوئی ہے. اتنی بے شرمی کہ آپ اپنے ملک کے خلاف، ہم لوگ رو رہے ہیں اس ٹائم پہ. اچھا مجھے لگتا ہے کہ مودی صاحب کو نا یوتھروں نے مروایا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم تقسیم ہے، آپ حملہ کریں، اور پاکستانی قوم 96% ہمارے ساتھ ہے اور ہم تو فوج کے ساتھ نہیں ہیں. مودی صاحب نے حملہ کیا، معاملہ الٹ پڑ گیا، پتہ چلا ان کے ساتھ وہی 2-4% ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پوری قوم جو تھی وہ اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہو گئی. بے شک. میں اس میں میں رات کو میں نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ لکھا، کافی زیادہ چلا، میں نے ایک ویڈیو بھی کی اس پہ، کہ جنگ تو ہم بہت پہلے جیت گئے ہیں، کیونکہ نریندر مودی اربوں روپیہ لگا دے، لیکن خربوں لگا دے، لیکن جو اس نے پاکستان کو دوبارہ یونائٹ کیا نا، ہم لوگ یوتھیا، پٹواری، جیالا سب ختم ہو کے دوبارہ پاکستانی اکٹھے ہو گئے. تو یہ مودی صاحب کو میری طرف سے شردھانجلی ہوتی ہے، شردھانجلی ہے کہ بہت شکریہ سر ہمیں دوبارہ جوڑنے کے لیے، دھنیہ واد جی آپ کا بہت بہت کہ ہمیں دوبارہ آپ نے جوڑا. اور یہ سارا کریڈٹ نریندر مودی کا، کوئی نہیں کر سکتا تھا یہ کام، سارے ایک پرچم کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. بہت شکریہ آپ نے جو باتیں بتائیں ہمیں. آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ایک استاد جو ہوتا ہے نا، اس کے کیا گیم ہوتی ہے استاد کی. جو استاد ہوتے ہیں تو پھر آپ کے شاگرد آپ کو جب خبریں دیتے ہیں، پھر آپ وہ پسینہ ہمارے پہ پھینکتے ہیں، ہم بھی فٹافٹ بتا کے تھوڑی سی ذرا چیز کما لیتے ہیں اس کے اوپر. تو آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت بڑا کردار ہے. اور میں چاہوں گا اس ٹائم پہ، اور آپ کی آڈینس کو بھی کہوں گا، کیونکہ آپ کی بھی ایک کلٹ ہے معذرت کے ساتھ. رات ہمارے دوستوں نے بھی ہم سے پوچھا، شمالی دوستوں نے بھی اور وہ یورپ والے دوست نے بھی، ترکی نے بھی اور چائنا میں بھی، کوئی ضرورت ہے تو ہم آئیں. اچھا ٹھیک ہے. ہم نے کہا نہیں یہ تو ہم ہینڈل کر لیں گے، آپ بے فکر رہیں، آپ صرف تماشا دیکھیں. لیکن آپ ضرور اپنا خیال رکھیں جس طریقے سے. اب لازمی بات ہے، دادا جوان تو ہیں اب آپ ماشاءاللہ، لیکن صحت کا خیال رکھنا پڑے گا. نیند شین پوری کریں اپنی، اطاعت سبھی میں نیند پوری کریں. باقی قوم ہو جائے، یہ جاگ رہے ہیں ہمارے لیے. میرے خیال سے اس کا ٹائم اب آ گیا، اب ہمیں سونا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، ریلیکس ہو جائیں. اب انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ماتم کرنا ہے. تو پلیز ایک دفعہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیجیے ہم پروگرام ختم کریں کہ انڈیا ڈونٹ سلیپ ٹو نائٹ. نہیں ہم یہ نہیں کہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہم دن کی روشنی میں جائیں گے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. ہم رات کے اندھیرے میں نہیں جائیں گے، ہم دن کی روشنی میں جائیں گے، اور جو کچھ ہم کریں گے اس کی ویڈیو بھی بنائیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے، ٹیلی کاسٹ کریں گے، لائیو براڈ کاسٹ. ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ ہم نے کیا ہے اور یہ اس کا بدلہ تھا. کیا بات ہے. لے جی، بہت شکریہ رضی دادا. آپ لوگ سارے اطمینان سے سو جائیں. رضی دادا کو بھی ریکویسٹ کریں گے، پچھلے 28-30 گھنٹوں سے جاگ رہے ہیں، یہ دیکھیں جو بھائی آ رہی ہیں آپ کو کہ سو جائیں، کیونکہ اب ہمارے لیے آپ کے اسٹوڈنٹس کافی زیادہ وہ جاگ رہے ہیں، تو وہ ڈیل کر لیں گے، ان کو پتا انہوں نے کیا کرنا ہے. ویسے بھی 6-7 طیارے گرا دیے ہم نے، تو خواب دیکھیں مزے رافیل کے. ہم دادا بہت شکریہ. آپ نے صرف ایک کاؤنٹ کیا ہے ان کا ڈرون، 4 اور بھی تھے. صرف آپ نے اس لیے کاؤنٹ کیا بار کہ وہ چونکہ اسرائیل کا تھا. اچھا ٹھیک ہے، 4 اور بھی تھے، ہمارے یوتھیوں کے نانکوں کا تھا. لے جی دادا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے. اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ایسے پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. دیکھو ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے.
یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کے. پاکستان زندہ باد.